درگاہ بدرہ میں کینڈل مارچ۔ درگاہ عالیہ میں آج عزائے فاطمہ مجلس کا آیوجن ہوا۔ اس میں پہلی مجلس مولانا شمیم حیدر نقوی نے خطاب فرمائی۔ انہوں نے اپنی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی پر روشنی ڈالی اور بی بی فاطمہ زہرا کا حق ماننے والوں پر لعنت بھیجی۔ دوسری مجلس میں مریم خانی علی شاہ زیدی صاحب نے کی۔ ان کے بعد مولانا کلب رشید رضوی صاحب نے مجلس پڑھی۔ انہوں نے اپنی خطاب میں کہا کہ ہر عورت، مرد اور بچوں کو پردے کا احترام کرنا چاہیے اور اس وقت موجودہ حالات پر روشنی ڈالی۔ ایس آئی آر پر بھارت کے لوگوں سے اپیل کی، آپ اپنے کاغذات سنبھال کر رکھیں اور ایس آئی آر کا فارم ضرور بھریں، بھارت سرکار کا حصہ بنیں۔ اس کے بعد کینڈل مارچ ہوا۔ اس میں مصائب ایک بی بی فاطمہ زہرا، مولانا آفاق زیدی اور مولانا محمد حسین نے حسینی پڑھی۔ بدرہ درگاہ عالیہ باب الحوائز بدرہ میں نوشاندی جمعرات کو سعودی عرب میں استھت جناب فاطمہ زہرا کی قبر جنت البقیع کی تعمیر کے لیے کینڈل مارچ نکالا۔ الجواد فاؤنڈیشن کے سربراہ مولانا منظاری نقوی اور آفاق عالم زیدی جنت البقیع کے تعمیر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، سعودی عرب کی سوئی ہوئی سرکار کو جگانے کا کام کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آئے سبھی مہمان اور لوگوں کا استقبال درگاہ کمیٹی کے لوگوں نے کیا۔ درگاہ کمیٹی کے صدر سرتاج حسین، حاجی ظفر عباس، مہاسچیو آس محمد، شبی عباس، اکبر عباس، ہاشم ذیشان، علی شان محمد نے کیا۔ قبلہ و کعبہ، آج جو آپ درگاہ عالیہ باب الحوائج پہ آئے ہیں، یہاں پر جو کینڈل مارچ کا پروگرام ہے، ایک تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں، وہ کس وجہ سے کینڈل مارچ ہوا ہے، اور اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا نام اور کیا آپ کا ڈیزنیشن ابھی وقت جو چل رہا ہے اس میں کیا ہے۔ جی، سلام عقیدت و سلام محبت آپ سبھی دیکھنے والوں کو ان چینل کے حوالوں سے اور اس کے ذریعے جو مجھے دنیا کے الگ الگ چینل پہ یا یوٹیوب چینل پہ یا سیٹلائٹ چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ان سبھی کی خدمت میں میں کلب رشید رضوی قوم کا ایک خادم ہوں۔ بہرحال ملک میں سیاسی اور ثقافتی اور سیاسی معاملات میں اور سوشل معاملات میں خدمت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ میں اس وقت درگاہ عالیہ بگھرا میں موجود ہوں۔ مولا عباس کی بہت بڑی بارگاہ ہے اور یہاں پر جو مومنین نے آج کا پروگرام رکھا ہے، اس میں اس ظلم کے خلاف جو پیغمبر کے امت نے پیغمبر پہ کیا، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں نے ان کی بیٹی کے گھر پہ کیا، دروازہ جلایا، جناب محسن شہید ہوئے اور اس قدر زخمی ہوئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ اس کے بعد زیادہ دنوں تک نہیں جی سکی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کا غم مناتے ہوئے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے شمع لے کر ایک جگہ سے دوسرے مقام تک یہ سارے مومنین جائیں گے اور اظہار کریں گے اپنی محبت کا جو زہرا کے لیے ہے اور اپنی نفرت کا جو زہرا کے قاتلوں کے لیے ہے۔ ایک پولیٹیکل سوال ہے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پولیٹکس میں بڑے ہی ایکٹیو رہتے ہیں اور پولیٹکس کے کئی منچ پہ آپ جاتے ہیں اپنے اسکالر کے اکارڈنگلی۔ جو ابھی پریکریا دیش میں چل رہی ہے ایس آئی آر کو لے کر، کیا یہ پریکریا اس لیے شروع کی گئی کہ مائنورٹی کا ووٹ کاٹا جائے؟ دیکھیں، سیاست میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس بات کو سمجھ کے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس سوال کے بدلے میں کہ ریلوے اسٹیشن پر ایک اعلان ہوتا ہے کہ اجنبی آدمی سے بچ کے رہیے، کسی کا دیا ہوا نہ کھائیے اور اپنے بیگ کو اپنے پاس رکھیے اور چوروں سے ساودھان رہیے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ سارے ریلوے اسٹیشن پہ موجود جتنے لوگ ہیں سب چور ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے ٹفن سے اگر کوئی کھانا آپ کے لیے آفر کر رہا ہے تو سارے کھانے میں نشہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس عقل اور ہوش نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک مطلب ہے، بیدار رہیے، ہوشیار رہیے، سمجھدار رہیے اور جو بھی دیکھیے ہو رہا ہے اس پر اپنی نظر رکھیے۔ تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی پرکریا چلے، قوم کو بیدار رہنا چاہیے، قوم کو ہوشیار رہنا چاہیے اور قوم کو سمجھدار رہنا چاہیے۔ کون کیا کر رہا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، چاہے وہ ایس آئی آر ہو یا ڈاکومنٹیشن، کوشش کیجئے جس طرح سے آپ اپنی بی اے کی سرٹیفکیٹ سنبھال کے رکھتے ہیں، مولوی اپنے عالم فاضل کی سرٹیفکیٹ سنبھال کے رکھتا ہے، مسافر اپنا پاسپورٹ سنبھال کے رکھتا ہے، ویسے ہی اپنے ڈاکومنٹس سنبھال کے رکھیں۔ کیونکہ اگر آپ کو ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھنے کی عادت نہیں پڑی تو ملک آپ کو اپنی جیب میں نہیں رکھے گا، کسی دوسرے کے حصے میں ڈال دے گا۔ اور یہ پرکریا صرف آپ کی ہی نہیں ہے،
امریکہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللیگل طریقے سے رہتے ہیں، خود ایران میں بہت سارے ایسے لوگ چلے گئے ہیں جو اللیگل طریقے سے ہیں، اور ایران چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو باہر کیا جائے۔ یہاں یہ بھی میں نہیں کہنا چاہتا کہ اگر کوئی پرکریا ہو رہی ہے تو وہ بالکل ہی ٹھیک ہے یا ہو رہی ہے تو بالکل ہی غلط ہے۔ بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں ڈاکومنٹیشن کو چیک کرنا اور جینوئن انڈین کو اس کی سرٹیفیکیشن دینا، اور جو جینوئن نہیں ہے اسے آئیڈینٹیفائی کرنا دیش کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہترین اور بڑا قدم ہر ملک کے لیے ہے۔ ہندوستان میں بھی اگر کوئی پرکریا ہو رہی ہے اور وہ پرکریا خاص طور سے آپ کو آپ کے اس حق کو دلا رہی ہے جو آپ کا پیدائشی حق ہے کہ ہم بھارتیہ ہیں اور بھارتیہ تھے اور بھارتیہ رہیں گے، تو اس کے ایویڈنس کو سجا کے رکھنا اور پیش کرنا اور بیان کرنا کہیں سے غلط نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ڈھیر ساری مشکلات جب قوم پہ آتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک پریشانی کا سبب تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک موقع بھی ہوتا ہے خود کو مضبوط بن کے ابھرنے کا۔ آدمی جب ہارتا ہے تو جیت کی بنیاد وہیں سے تیار کرتا ہے، آدمی جب پیچھے ہٹایا جاتا ہے تو وہیں سے چھلانگ لگانے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ آپ اگر کہیں پریشان ہو رہے ہیں تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں ہاریں گے جب تک آپ خود ہار نہ مان لیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میری قوم ایک زندہ قوم ہے، وہ کبھی ہار نہیں مانے گی، اور میں جب اپنی قوم کہتا ہوں تو پہلی مراد انسانیت ہے، دوسری سارے بھارتیہ ہیں۔ مولانا آج جو یہاں درگاہ عالیہ میں کینڈل مارچ ہوا ہے وہ کس کی یاد میں نکالا گیا کینڈل مارچ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کینڈل مارچ ہوا ہے بیاد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رسول اکرم کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ پہ جو ظلم ہوئے ہیں اس کی یاد میں ہوا ہے، تاکہ اس روشنی کے ذریعے ہم بتا سکیں کہ یہ روشنی ہے کہ جو سیدہ کی طرف سے ہے، شہزادی عالمیان کی طرف سے ہے، اسی یاد میں یہ احتجاج، یہ کینڈل مارچ صرف اسی مقام پر نہیں، درگاہ عالیہ پر نہیں، مختلف مقامات پر ان ایام فاطمیہ میں الجواد فاؤنڈیشن کے زیر تحت جاری و ساری ہے۔ الجواد فاؤنڈیشن اکثر دیکھا گیا ہے وہ ایام فاطمہ کے لیے بہت کام کر رہی ہے، یہ کب سے کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ الجواد فاؤنڈیشن کا ایک بڑا وقت ہو گیا ہے، یہ تحریک عزائے فاطمیہ کی جو محرک ہے وہ الجواد فاؤنڈیشن ہے۔ الجواد فاؤنڈیشن نے عزائے فاطمیہ کو عام کرنے کے لیے بڑی صعوبتیں، بڑی مشکلات اور بڑی سختیاں برداشت کیں، تب جا کے ایام فاطمیہ کا جو یہ آج آپ رونق اور رنگ یہ درگاہوں پر عزاخانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایام فاطمیہ کا بہت بڑا الجواد فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو محنتیں کیں، اور آج جگہ جگہ مختلف مقامات پر موضوع میں، شہروں میں یہ ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے، مجالس اعزا کا۔ تو اس میں الجواد فاؤنڈیشن نے بہت بڑے بڑے کام کیے، اس میں شہزادی عالمیان کے خطبے کو زیادہ توجہ دی اور مختلف چینلوں پر شہزادی عالمیان کا خطبہ چلوایا، جس میں زی سلام پر شہزادی عالمیان کا خطبہ 3 برس تک مسلسل نشر ہوا، اور اس کے علاوہ شہزادی عالمیان کے ذکر کو عام کرنے میں ہر طرح سے کوششیں کی ہیں الجواد فاؤنڈیشن نے۔ الجواد فاؤنڈیشن نے جو کام کیا ہے وہ صرف نیشنل کیا ہے یا انٹرنیشنل بھی کیا ہے؟ اور اس میں ایک چھوٹا سا مختصر سا بات یہ، ایک تو آپ بتائیں گے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل میں کتنا کام کیا ہے، دوسرا یہ انہوں نے ایام فاطمہ، دیکھیے محرم جہاں تک ہے تو محرم ایک اب عام ہو چکا ہے، اور ساری دنیا سمجھ گئی ہے کہ قاتل کون تھا اور مظلوم کون تھا۔ اب ضرورت تھی کہ جب ایک سبق یاد ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا سبق یاد کرایا جائے۔ ایک سبق تھا کربلا، علماء کی ذمہ داری تھی، معصومین نے کی ذمہ داری تھی کہ بعد کربلا کو عام کیا جائے تاکہ دشمن امام حسین کا چہرہ بے نقاب ہو جائے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرا سبق یاد کرایا جائے ایام فاطمیہ کے ذریعے سے کہ شہزادی عالمیان کا قاتل کون ہے، چونکہ یہ تاریخ کے چہرے پر سوال آج بھی جو ہے لکھا ہوا ہے، تحریر ہے کہ آخر رسول کی اکلوتی بیٹی کا قاتل کون ہے، آخر رسول کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی ہی میں کیوں اٹھا اور اس میں چند افراد ہی کیوں تھے۔ تو یہ سوال ہے کہ جو اپنی جگہ قائم ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ رہی بات الجواد فاؤنڈیشن کی، تو الجواد فاؤنڈیشن مختلف انداز سے ایام فاطمیہ کو انجام دیتا ہے اور مختلف مقامات پر انجام دیتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی کئی مقامات پر ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس اعزا برگزار ہوتی ہیں۔